ایک ایسا خواب جس نے تاریخ کی بڑی بڑی سلطنتوں کا عروج اور زوال بتا دیا۔ یہ خواب کس نے دیکھا اور کیوں دیکھا، اور اس کی صحیح تعبیر کیا تھی، اور تعبیر بتانے والے پیغمبر کو شیر کے سامنے کیوں ڈال دیا گیا؟ محترم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت دانیال علیہ السلام کا مکمل واقعہ پیش کریں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے جو بنی اسرائیل کے زوال کے آخری دور میں پیدا ہوئے۔ آپ 457 قبل مسیح میں بیت المقدس میں پیدا ہوئے۔ محترم دوستو، دانیال کا لغوی معنی ہے خدا میرا منصف ہے۔ حضرت دانیال کے والدین کے متعلق عہد نامہ قدیم اور جدید دونوں میں کوئی ذکر موجود نہیں ہے، لیکن بعض محققین نے لکھا ہے کہ آپ یہودا کی نسل سے تھے جو بنی اسرائیل کا ایک اعلیٰ مرتبے والا خاندان تھا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام جوان ہوئے تو یہ دور بنی اسرائیل کا بدترین زمانہ تھا۔ لوگ زناکاری، ظلم، بدعمالیوں اور طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہو چکے تھے، لہٰذا اللہ کا عذاب بنی اسرائیل پر بخت نصر بادشاہ کی شکل میں قہر بن کر نازل ہوا۔ بادشاہ بخت نصر اس وقت بابل کے ایک ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے یہودا ریاست پر حملہ کر دیا اور یہودیوں کے مقدس عبادت خانہ ہیکل سلیمانی کو نیست و نابود کر ڈالا۔ حضرت دانیال کا یہ ماننا تھا کہ بنی اسرائیل چونکہ فسق اور فجور اور برائیوں میں مبتلا ہوئے ہیں، اس لیے بخت نصر کا حملہ خدا کی طرف سے ان پر ایک مار ہے، اور آپ کی طرف سے دی جانے والی سزا بالکل درست اور منصفانہ ہے۔ بخت نصر نے یروشلم کو تباہ کر ڈالا اور بے دروغ عام لوگوں کا قتل کیا، اور باقی بچے لوگوں کو قیدی بنا کر بیڑیوں کے ریوڑوں کی طرح ہانگ کر بابل لے گیا۔ انہی قیدیوں میں حضرت یرمیا اور حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے۔ 421 قبل مسیح میں بخت نصر نے ایک رات ایک پر اسرار خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑا بت جس کا سر سونے کا تھا اور درمیانی حصہ چاندی کا اور نیچے کا حصہ تانبے کا تھا، اور ٹانگیں لوہے کی تھی اور کچھ کمار کی مٹی کی تھی۔ اس پر آسمان سے ایک پتھر گر گیا جس سے وہ پاش پاش ہو گیا اور اس کے اجزاء آپس میں مل گئے۔ وہ پتھر اتنا بڑا ہو گیا کہ تمام زمین اس سے بھر گئی۔ جب بخت نصر نے یہ خواب دیکھا تو وہ حیران اور پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنی پوری سلطنت کے کاہنوں اور نجومیوں کو اکٹھا کیا اور اپنے خواب کی تعبیر جاننی چاہی، لیکن اس عجیب و غریب خواب کا مطلب کوئی کاہن اور کوئی نجومی بتا نہ سکا۔ کسی نے بخت نصر کو یہ مشورہ دیا کہ خواب کی تعبیر حضرت دانیال علیہ السلام سے پوچھی جائے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا تھا۔ اس وقت آپ علیہ السلام قید خانے میں بند تھے، لہٰذا انہیں آزاد کر کے بخت نصر کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جو بھی شخص بادشاہ بخت نصر کے سامنے حاضر ہوتا وہ اسے سجدہ کرتا، لیکن حضرت دانیال علیہ السلام جب بادشاہ کے سامنے تشریف لائے تو آپ نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اس پر بخت نصر خاموش رہا اور اس نے کچھ نہ کہا، کیونکہ اس سے پہلے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنی تھی۔ جب اس نے اپنا خواب بیان کیا تو اس کا خواب سن کر حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، اس بت میں جو تو نے سونے کا سر دیکھا وہ تو ہی ہے، اور تیرے بعد ایک اور سلطنت برپا ہوگی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی، اور اس کے بعد ایک اور سلطنت تانبے کی جو تمام زمین پر حکومت کرے گی، اور چوتھی سلطنت لوہے کی طرح مضبوط ہوگی، اور جو تو نے دیکھا کہ اس کے پاؤں اور انگلیاں کچھ تو کمار کی مٹی کی اور کچھ لوہے کی تھی، تو اس سلطنت میں اختلاف ہوگا، اور ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرے گا جو ہمیشہ قائم رہے گی، اور اس کی حکومت کسی قوم کے حوالے نہ کی جائے گی۔ پھر حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، جلد ہی اللہ تبارک و تعالی تیری حکومت کا خاتمہ کرے گا، اور دوسرے اقوام یعنی فارس، رومی اور یونانی غالب آ جائیں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی قابلیت کو دیکھ کر بادشاہ نے ان کو دربار میں نوکری بخشی۔
بادشاہ ان کی عقل مندی اور ذہانت سے متاثر ہو گیا۔ صحیفہ دانیال کے مطابق حضرت دانیال علیہ السلام جوان آدمی تھے، خوبصورت تھے اور ہر چیز سیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان کی سمجھ بوجھ اور حکمت کی وجہ سے ان کو دربار میں جگہ مل گئی، اور بادشاہ بخت نصر جب بھی کوئی سوال کرتا تو حضرت دانیال علیہ السلام دربار کے کاہنوں اور نجومیوں سے زیادہ مدلل اور بہترین جواب دیتے تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بابل میں قیام کے دوران غیر حلال کھانا کبھی نہیں کھایا۔ آپ سادہ غذا اور پانی پر گزر بسر کیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے ان حلال غذاؤں میں ہی اتنی برکت عطا فرمائی کہ آپ بابل کے لوگوں سے زیادہ صحت مند نظر آتے تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام ہر وقت اپنے پروردگار کی عبادت میں مشغول رہتے اور روزانہ 3 بار بیت المقدس کی جانب رخ کر کے اپنے خدا کی بزرگی اور بڑائی بیان کرتے تھے۔ 410 قبل مسیح میں بخت نصر کو پھر سے پریشان کرنے والے خواب روزانہ آنے لگے، لہٰذا حضرت دانیال علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تیری حکمرانی کو خطرہ ہے، لیکن تیری حکمرانی تب ہی محفوظ رہ سکتی ہے جب تو خداوند عالم کی حکمرانی تسلیم کرے گا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اسے نصیحت کی کہ اس صورتحال سے بچنے کے لیے غریب بندوں پر اپنے خزانوں کے منہ کھول دے، بھوکوں اور محتاجوں کی مدد کر، پھر شاید خداوند عالم تم پر اپنا رحم کر لے۔ جب بخت نصر نے اس نصیحت پر عمل کی تو اس نے غریب بنی اسرائیل کی خوب مدد کی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا کوئی بھی شخص بھوکا اور غریب نہ رہا، لہٰذا بخت نصر پر آنے والا عذاب ٹل گیا اور ملک کے حالات بہتر ہوتے چلے گئے۔ 397 قبل مسیح میں بخت نصر کی موت ہو گئی۔ مورخین نے لکھا کہ دانیال علیہ السلام کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہے۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہی قیدی بنا کر دوسرے ملک میں لائے گئے، اور دونوں کو ہی خواب کی تعبیر کے علم سے اللہ تبارک و تعالی نے نوازا تھا۔ اگر یوسف علیہ السلام نہ ہوتے تو پورا مصر تباہ ہو جاتا، بالکل اسی طرح اگر دانیال علیہ السلام نہ ہوتے تو بابل تباہ ہو چکا ہوتا۔ بخت نصر کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ بنا۔ یہ انتہائی نالائق اور عیاش بادشاہ تھا۔ دوسرے وزیر جو حضرت دانیال علیہ السلام کے بڑے عہدے کی وجہ سے ان سے جلتے تھے، انہوں نے بادشاہ کو حضرت دانیال علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور بادشاہ کو بتایا کہ دانیال علیہ السلام نہ آپ کو سجدہ کرتا ہے اور نہ ہی وہ بابل کی سلطنت کا خیال رکھتا ہے، وہ تو یہ کہتا ہے کہ جلد ہی بابل کی سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کے خدا کی حکومت قائم ہوگی۔ لہٰذا بادشاہ نے یہ سن کر آپ کو شیروں کے آگے قید خانے میں ڈال دیا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام نے شیر کے سامنے خود کو بے بس پایا تو آواز لگائی کہ اے اللہ، میں مدد مانگتا ہوں، جس کے آگے یہ شیر بھی اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ اللہ کی قدرت سے شیروں نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور بعض روایات کے مطابق اس قید خانے میں فرشتے جبرائیل نازل ہو گئے اور شیر فرشتے کو دیکھ کر سہم گئے۔ صبح ہوئی اور جب لوگوں نے قید خانے میں جھانکا تو دیکھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام صحیح اور سلامت اندر موجود ہیں، اور شیر ایک کنارے پر بیٹھا آرام کر رہا ہے۔ اب لوگ سمجھ گئے کہ آپ ایک نیک اور برگزیدہ شخصیت ہیں، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ انہوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو شیر کے آگے ڈالا تھا، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب قریب تھا۔ بابل پر فارس کا بادشاہ سائرس نے حملہ کر دیا اور بخت نصر خاندان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو قید خانے سے آزاد کروایا اور انہیں عزت و احترام کے ساتھ اپنے دربار میں وزیر مقرر کیا۔ یہ عظیم بادشاہ اور خدا ترس بادشاہ، جسے تاریخ میں سائرس اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ذوالقرنین کے نام سے موجود ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے خواب کی جو تعبیر بتائی وہ بعد میں پوری ہوئی۔ خواب میں آنے والے اس بت کے سونے کے سر سے مراد پہلی مملکت یعنی بابل کی سلطنت تھی، دوسری مملکت یعنی چاندی کا سینہ یعنی فارس کی سلطنت تھی جو کہ بابلی سلطنت کے بعد قائم ہوئی، تیسری سلطنت تانبے کی یعنی یونان کی سلطنت تھی، جس میں سکندر یونانی کے بادشاہت کے دور میں سلطنت فارس کو رون ڈالا تھا،
اور کچھ لوہے اور کچھ مٹی کی ٹانگیں، یعنی چوتھی مملکت سلطنت روما یعنی رومن امپائر تھی، جو کہ بعد ازاں دو حصوں میں بٹ گئی، ایک مشرقی سلطنت جس کا پایا تخت قسطنطنیہ تھا، اور دوسرا مغربی سلطنت جس کا پایا تخت اٹلی تھا۔ یہود و نصارہ میں سے کوئی ان پر ذرا بھی شک نہیں کرتے کہ ان چاروں سلطنتوں کو زوال کے بعد ایک سب سے بڑی حکومت قائم ہونی تھی، جو آسمان کے خدا کی طرف سے سب سے بڑی حکومت ہوگی، اور ان سب سے بڑی عظیم اور دنیا میں انصاف کرنے والی اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بڑی بے صبری سے اس عظیم خدائی سلطنت کا انتظار کر رہی تھی، اور وہ یقینی طور پر جانتے تھے کہ یہ سلطنت آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں قائم ہوگی، جسے وہ ارقون یعنی امن کا بادشاہ کہتے تھے۔ آخر کار عرب کی سرزمین پر نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور 40 سال کے بعد خدائی مملکت قائم ہو گئی۔ تمام بت پرست تہذیبوں اور سلطنتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے قدموں کے نیچے رون ڈالا، اور اسلام زمین میں ہر سمت کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ لیکن اس پانچویں سلطنت کی تفسیر پر اہل کتاب نے اختلاف کیا اور اس میں تعویل کر ڈالی، کیونکہ اسے قائم کرنے والا نبی بنی اسرائیل میں سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں سے آ گیا، اس لیے انہوں نے اختلاف کیا۔ بہرحال حضرت دانیال علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق پانچویں عظیم خدائی سلطنت تا قیامت قائم رہے گی، جس کی تجدید امام زمانہ حضرت مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں قائم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔